الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. در حسین پر جمع ہوتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پر جمع ہوتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے اور آپ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. پہلے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سرن اور علانیہ یعنی چھپ کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھا کر بھی علانیہ طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت اور آخرت کا گھر تیار کر کے رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم نے جو صبر کیا ہے اللہ کے لیے اس صبر کے بدلے میں اب اللہ تم کو سلام کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے. یہ آیت قرآن پاک کی ہے. جب اس کی تفسیر اٹھانے کے لیے اور اس کی تفسیر دیکھنے کے لیے میں نے کتابیں کھولنا چاہا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اس کی تفسیر کے لیے کتابوں کو نہ دیکھا جائے، اس کی تفسیر کے لیے امام حسین کو دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے تھے کربلا کے میدان میں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم کے مصداق بنے ہوئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کوئی مجبور نہیں تھے. مجبور کا نام امام حسین نہیں ہے، مختار کا نام امام حسین ہے. امام حسین علیہ السلام کوئی مجبور نہیں تھے کربلا میں. یہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ امام حسین مجبور تھے، امام حسین مضطر تھے، امام حسین عاجز تھے. معاذ اللہ، امام حسین مجبور کا نام نہیں ہے. امام حسین تو مختار تھے، اگر وہ چاہتے تو ایک سیکنڈ میں یزیدیوں کو دھول چٹا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. کسی نے کیا خوب کہا ہے، کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، فقط دکھانی تھی راہ رضا سلام علیہ. آپ کو رضا کی راہ دکھلانا تھا اور اللہ کو بتلانا تھا کہ اے اللہ دیکھ لے تیرے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے اگر تو اس کو آزمانا چاہے اور اپنی ساری آزمائشیں اس پر مکمل کر دے، بھوکا پیاسا بھی رکھے، جان کی تکلیف بھی دے، مال کی تکلیف بھی دے، کنبے قبیلے کی تکلیف بھی دے، خوف بھی دے، ہر چیز کی آزمائش تو اس پر اتار دے، ایک بندہ تیرا ایسا بھی ہے ان تمام آزمائشوں میں تیری خاطر صبر کرے گا اور تیری رضا کے خاطر سارے اختیارات کو رکھتے ہوئے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا. تو یہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور پھر ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ایسی نماز امام حسین علیہ السلام نے قائم کر کے ہم کو بتایا. نیزوں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں امام حسین علیہ السلام نے نماز کو قائم کر کے بتایا اور دنیا کو یہ درس دیا کہ دیکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جب میں لڑ رہا ہوں میدان میں اور بھوکا پیاسا ہوں 3 دن سے، میرا کنبہ اور خاندان یہاں پر کٹ رہا ہے، ایسی حالت میں بھی میں اقام الصلاۃ کا مصداق بنا ہوا ہوں اور نماز کو میں قائم کرتا ہوں، نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا.
اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں؟ صرف مال خرچ کرنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر نہیں کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو جو بھی دیا ہے وہ الٹا ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں لگایا، اپنے جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنے کنبے قبیلے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً کے کامل مصداق اگر کوئی ہے تو امام حسین کی ذات ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اگر کوئی برائی کرتا ہے ان کے ساتھ تو وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا درس یہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا میسج یہ ہے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے، ہم امام حسین کے غلام ہیں تو ہم کو ان کے میسج کو فالو کرنا ہے. امام حسین نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا. امام حسین علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا. جب وہ آیا تو امام زین العابدین نے اس کی خاطر تواضع کی، اس کو آپ نے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اس کی غذا کا آپ نے انتظام کیا، اس کے کھانے کا آپ نے انتظام کیا، اس کے آرام کا آپ نے انتظام کیا. اور جب وہ آدمی جا رہا تھا تو امام زین العابدین نے اس کے لیے سواری کا بھی انتظام کیا. جب وہ آدمی جا رہا تھا تو پلٹ کے بولنے لگا کہ اے امام زین العابدین شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے کس نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ میں تجھے پہچان گیا ہوں. تو وہی یزیدی ہے جس نے میرے بچوں پر تلواریں چلائی تھی، تو وہی یزیدی ہے جس نے ہم کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا کربلا کے میدان میں. میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو ہمارا دشمن ہے اور تو نے میرے باپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرایا تھا. وہ شخص کہتا ہے تعجب سے کہ اے امام زین العابدین یہ کیسا آپ کا جو ہے مزاج ہے؟ ہم دشمن ہیں آپ کے، ہم نے تو آپ کو بھوکا پیاسا رکھا تھا، ہم نے تو آپ کو تلواروں سے استقبال کیا تھا اور آپ ہمارا اس طرح ویلکم کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے رہنے کا کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں یہی تو بات ہے ہمارے گھرانے کی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اگر کوئی برائی کرتا ہے ہم اس کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں. وہ تمہارا مزاج تھا، وہ تمہارے اخلاق تھے. جب ہم تمہارے پاس آئے تو تم نے تیروں سے ہمارا استقبال کیا، یہ ہمارا اخلاق ہے. جب تم ہمارے پاس آتے ہیں ہم تیر کے بدلے تیر نہیں دیتے، تیر کے بدلے ہم اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اے حسین ماضی بھی آپ کا ہے، مستقبل بھی آپ کا ہے، حال بھی آپ کا ہے، قیامت بلکہ قیامت کے تمام احوال آپ کے ہیں، جنت بلکہ جنت کی سرداری بھی آپ کی ہے. سلام علیکم، آج میں رب ذوالجلال ہو کر آپ پر سلام بھیجتا ہوں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. اے حسین آپ پر سلام ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیج رہا ہے. تو اب آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہم کو دو طرح کی باتیں ملتی ہیں. ایک یہ ہے امام حسین علیہ السلام، بعض لوگ آپ کو مردہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کربلا میں شہید ہو گئے اور مردہ ہو گئے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مردہ نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں. زندہ کیا بلکہ آپ کے صدقے میں لوگوں کو زندگی ملا کرتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار کا یہ کمال تھا کہ قم بیدنی کہہ کر لاکھوں کروڑوں مردوں کو اپنے قم سے زندہ کر رہے ہیں. بیٹے کا یہ کمال ہے تو پھر باپ کا کمال کیا ہوگا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے. آپ زندہ ہے، زندہ ہے اسی لیے تو نیزے پر آپ نے قرآن پڑھ کر بتایا شہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہم کو دو طرح کا سبق ملتا ہے. ایک یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ظاہری حیات اور امام حسین کی باطنی حیات. یزید کی ظاہری موت اور یزید کی باطنی موت، اور دین کا امام حسین علیہ السلام کا ظاہری مقصد اور ایک باطنی مقصد. بس یہ بول کے بات ختم کر دیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی ظاہری حیات تو یہ تھی کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تب بھی آپ واللہ زندہ ہے اور خدا کی قسم زندہ ہے. نیزوں پر آپ نے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ مجھے شہید کرنے والوں تم مر جاؤ گے، لیکن حسین مرنے والے کا نام نہیں ہے، حسین قیامت تک زندہ رہنے والے کا نام ہے. تو یہ امام حسین کی ظاہری حیات تھی کہ مرنے کے بعد بھی آپ زندہ تھے اور نیزوں پر قرآن پڑھا کرتے تھے. اور امام حسین کی باطنی حیات یہ ہے، امام حسین علیہ السلام تو دین ہے، وہ
وہ صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، وہ تو سر سے پاں تک دین کا نام ہے۔ دی است حسین، دی بنا است حسین۔ اور امام حسین کی ذات جب دین بن گئی تو پھر جب تک دین زندہ رہے گا امام حسین کی باطنی حیات بھی زندہ رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کی باطنی زندگی کے لیے ارشاد فرماتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم کیا کریں گے، یہ جو دین اصل حسین جو ہے، جو حسین دین بنے ہوئے ہیں، ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کریں گے۔ امام حسین کو کبھی ہم نہیں جھکائیں گے، امام حسین کا ہر دور میں ہم ذکر کو بالا اور اعلیٰ کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو اللہ بتانے کا مقصد یہ ہے، دو حیات امام حسین کو ملی، ایک حیات ظاہری، ایک حیات باطنی۔ حیات ظاہری یہ ملی کہ نیزے پر آپ نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتا دیا، اور حیات باطنی یہ ملی کہ جو دین آپ لے کر آئے تھے اور جو سر سے پا تک دین کا مظہر بن کر آپ بتائے تھے، اس دین کو قیامت تک کے لیے آپ نے زندہ کر دیا۔ یزید کی بھی دو موتیں ہیں، ایک موت ظاہری ہے، ایک موت باطنی ہے۔ ظاہری موت یہ ہے کہ یزید تو مر گیا، اس کا جسم تو مٹی میں مل گیا، یہ ظاہری اس کی موت تھی، جسم میں بیماری ہو گئی اور اتنی خلیص بدبو آنا شروع ہوئی کہ لوگ اس کے قریب آنا چھوڑ دیے۔ یہ اس کی عبرتناک موت تھی، یہ ظاہری موت تھی۔ باطنی موت یہ تھی کہ یزید دین کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کو زندہ کر کے امام حسین کو باطنی زندگی عطا کی، اور یہی یزید کو باطنی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر امام حسین کے دو مقصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ نانا کے دین کو زندہ کرنا تھا، دین است حسین تھے تو دین کو زندہ کرنا تھا، دین پناہ است حسین تھے تو دین کو پناہ دینا تھا۔ تو پہلا مقصد تو دین کو زندہ کرنا اور دین کو پناہ دینا تھا، وہ ظاہری مقصد میں بھی آپ کامیاب ہوئے، لیکن ایک باطنی مقصد بھی امام حسین کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تمام اختیارات کو رکھتے ہوئے، تمام کمالات کو رکھتے ہوئے، تمام تصرفات کو رکھتے ہوئے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے شہادت کا جام نوش کرنا تھا۔ یہ دو مقصد امام حسین علیہ السلام کے تھے۔ آپ نے دونوں کو بھی مکمل طریقے سے انجام تک پہنچایا، ادھر دین کو بھی زندہ کر دیا اور ادھر اللہ کی رضا میں بھی آپ مکمل اور کامل بن کر اتر آئے۔ جب ندا آئی کہ میدان رضا کا مرد کون، جب ندا آئی کہ میدان رضا کا مرد کون، شاہ نے آگے رکھ دیا سر مسکرا کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میں ایک انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میری رضا کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دے، سب کچھ قربان کر دے، وہ مجبور نہ ہو، مختار ہو، لیکن پھر بھی لوگوں کو مجبور نظر آئے، پھر بھی لوگ اس کو مجبور سمجھے۔ ایک ایسے شخص کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے مسکرا کے سر رکھ دیا، کہا کہ اے اللہ، تجھے مجھ سے بڑھ کر کوئی اچھا بندہ مل نہیں سکتا، مجھ سے بڑھ کر کوئی اچھا شہید مل نہیں سکتا، میں شہید اعظم ہوں، صرف تیری رضا کے لیے اپنی گردن کو کٹا رہا ہوں۔ اسی لیے جب علی اصغر اسی لیے جب علی اصغر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو علی اصغر کو جب شہید کیا گیا تو کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام نے آپ کے لہو کو اپنے ہاتھ میں لیا، آپ کے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اچھالا آسمان کی طرف اور کہا کہ اے اللہ دیکھ لے، اگر تو یہی دیکھنا چاہتا ہے تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ لہو اچھالا فلک والے کو جو دکھلانے، لہو اچھالا فلک والے کو جو دکھلانے، ندا یہ آئی کہ اب پاس آ سلام علیک، اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ پر سلامیں بھیج رہا ہے اور آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ یہ امام حسین کے دو مقصد تھے، ایک ظاہری مقصد تھا، ایک باطنی مقصد تھا۔ اب ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، اب ہمارے بھی دو کام ہیں، ایک ظاہری کام ہے، ایک باطنی کام ہے۔ ظاہری کام یہ ہے کہ جس طرح امام حسین نے دین کو زندہ کیا تھا کربلا میں، ہم کو بھی دین کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگیوں میں۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے دین کو پناہ دیا تھا کربلا میں، ہم کو بھی دین کو پناہ دینا ہے اور دین کو بقا دینا ہے، یہ ہمارا ظاہری کام ہے۔ اور باطنی کام یہ ہے کہ جس طرح امام حسین صبر اور رضا کے پیکر بنے ہوئے تھے میدان کربلا میں، اور اللہ کی تمام آزمائش میں جس طرح آپ نے صبر کر کے دکھایا، ہمارا باطنی کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی آزمائشوں میں صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، راضی برضا الہی ہو کر ہم زندگی گزارے۔ جب اس طرح بنیں گے تو ہم کو امام حسین سے دو تعلق ہو جائیں گے۔ ایک ظاہری تعلق تو امام حسین سے ہوگا، وہ تو امت کے ہر فرد کو ہے، اور ہم کو بھی امام حسین سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جب امام حسین کی طرح صبر و رضا کی منزل پر پہنچیں گے تو امام حسین سے باطنی تعلق اور باطنی رشتہ امام حسین سے ہمارا استوار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔